بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد پر رمضان کا استقبال خوب اچھی طرح ہمیں کیا ہے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مہینہ ماہ رمضان بہت ہی عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مکمل مہینے کا روزہ ہم پر فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن اس ماہ کا روزہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا استقبال ہم ماہ رمضان کا استقبال توبہ کے ذریعے کریں۔ ہم مطلب یہ کہ رمضان کی آمد پر ہم توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو توبہ ہم پر واجب ہے، لازم ہے، اور برابر ہمیں توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان کا مہینہ چونکہ ایک عظیم مہینہ ہے اور ایک مبارک مہینہ ہے اور ایک مبارک وقت ہے، اسی لیے اس کی آمد پر مزید اور ہمیں توبہ استغفار کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے باقی ایاموں میں توبہ استغفار کو لے کر کہیں پر ہم سے کچھ لاپرواہی اور اہمیت ہم نے شاید نہ دی ہو، لیکن رمضان کی آمد پر ہمیں صدق دل سے توبہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالی سے ہم استغفار کا اہتمام کریں، تاکہ اس مہینے کا جب استقبال ہو، مہینے کی آمد ہو، مہینہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے تو ہمارا دل ہر قسم کی امراض سے پاک ہو اور اسی طرح ہم پر کوئی گناہ نہ ہو، اور سچے مومن بن کر ہم اس مہینے کا کیا ہے استقبال کریں، تاکہ اس مہینے میں جب ہم عبادات کو انجام دیں گے، ماہ رمضان کا روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں، ان عبادات کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے قبول فرمائے۔ ایک دوسرا عمل جس کے ذریعے ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے وہ ہے دعا۔ دعا سے مراد ادھر یہ کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اگرچہ ہی چند دن کیوں نہ باقی ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی دعا ضرور کریں کہ رب العزت ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور یہی طریقہ ہمارے اسلاف کا رہا، جیسے کہ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکمل ماہ رمضان گزر جاتا، رمضان انہیں نصیب ہو جاتا، تو چھ مہینے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہمارے رمضان کے عبادات کو کیا ہے قبول فرما لے۔ اور اگلے 6 مہینے رمضان کی آمد تک اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے، اے رب العزت تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہمیں دوبارہ ایک مرتبہ اور کیا ہے نصیب کر دے۔ تو رب العزت سے کیا ہے اس بات کی ہمیں دعا کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ ایک تیسرا عمل اور ایک تیسری بات جس کے ذریعے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان کی آمد پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ رمضان کی آمد پر ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ پائی جائے، تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ رمضان کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان اگر ہمیں حاصل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت ہی اہم نعمت ہوگی۔ اسی لیے اللہ کی نعمت کے حصول پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے ہمیں کیا ہے
خوش بھی ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ جو کہ خیر اور بھلائی والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اسی طرح جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ شہر القرآن ہے، اسی مہینے قرآن کا نزول ہوا، اسی لیے اس بابرکت مہینے کی آمد پر ہمیں کیا ہے، خوش ہونا چاہیے، دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی ہمارے اندر کیا ہے نہ پائی جائے۔ اسی طرح محترم حضرات، رمضان کا استقبال ہم اس طرح بھی کریں کہ رمضان کے روزوں سے متعلق اور رمضان میں جو اہم مسائل پیش آتے ہیں اس کے بارے میں ہم علم حاصل کر لیں، معلومات حاصل کر لیں۔ فقہ الصیام ہے کہ رمضان کا روزہ کس طرح رکھا جائے، رمضان کے روزہ میں کیا کچھ یعنی مستحب اعمال ہیں، واجب اعمال ہیں، وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے کے اجر ثواب متاثر ہوتا ہے۔ اس قسم کی مسائل ہم کیا رمضان کی آمد سے پہلے ہم کیا ہے سیکھ لیں، اس کے بارے میں ہم علم حاصل کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے، اسی طرح تراویح سے متعلق کئی مسائل ہیں، ان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر لیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو دیگر اور بھی عبادات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اس سے بھی متعلق چند مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ بالخصوص رمضان میں جب مسلمان قرآن کی تلاوت کو اہمیت دیتا ہے تو اس وقت ان مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی اس کا حل نہیں۔ تو اسی لیے رمضان کی آمد سے پہلے اہل علم کی مجالس میں حاضر ہو کر، اہل علم کے دروس اور محاضرات کو سن کر، اور اسی طرح معتبر اہل علم کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہم رمضان کے مسائل کیا ہے سیکھ لیں۔ یہ بھی رمضان کی آمد کی کیا ہے ایک تیاری ہے۔ اسی طرح محترم حضرات، ہر ایسا کام جس کے پائے جانے سے ہمارا رمضان کا روزہ متاثر ہو سکتا ہے یا رمضان میں جو عبادات اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں، ایسے کاموں سے ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں یا اسے کیا ہے مؤخر کر دیا جائے رمضان بعد تک کے لیے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، رمضان میں اگر آپ سفر کریں تو شاید آپ کا رمضان کا روزہ، رمضان کی عبادات، قرآن کی تلاوت وغیرہ متاثر ہو سکتی ہے، اور یہ سفر کوئی بہت ضروری سفر نہیں کہ آپ رمضان ہی میں کریں، بلکہ اس سفر کو آپ رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا رمضان کے بعد تک کے لیے اسے مؤخر کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے اس سفر کا تو اسے کیا ہے پہلے فارغ ہو جائیں اس سفر سے یا اسے رمضان کے بعد کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر دیگر کوئی اور معاملہ ہے کہ جس سے رمضان کا مہینہ آپ کا متاثر ہو سکتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو ہمیں کیا ہے فارغ کر لینا چاہیے اور یا اسے کیا ہے مؤخر کر دینا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کی تیاریوں میں سے اور رمضان کے استقبال کے لیے یہ عمل بھی بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں بھی احکام صیام، فقہ صیام کی تعلیم دیں، اور چھوٹے بچے جن پر اگرچہ رمضان کا روزہ فرض نہیں، ہم ان کو رمضان کا روزہ رکھنے پر ابھاریں، ان کو رغبت دلائیں۔ یہ بھی گھر کا جو نگراں اور ذمہ دار ہے اس پر کیا ہے یہ بات کیا ہے لازمی ہوتی ہے کہ وہ اس عمل کو کیا ہے انجام دیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے محترم حضرات، رمضان کی آمد پر اگر دیکھا جائے دیگر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمیں کیا ہے ان باتوں کو بھی یاد رکھتے ہوئے اور اپنے ذہن میں ہم ان باتوں کو رکھیں اور اس کے ذریعے کیا ہے رمضان کا استقبال کریں۔ چند جو اہم باتیں تھیں
ہم نے ان کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.